نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بقوم خيرا ولى امرهم الحكماء وجعل المال عند السمحاء واذا اراد الله بقوم شرا ولى امرهم السفهاء وجعل المال عند البخلاء رواہ ابو داود۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ جل جلالہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، ولا امرہم الحکماء، تو ان کا معاملہ وہ دانشمند لوگوں کے حوالے فرما دیتے ہیں، ان کے حکام دانشمند لوگ بنا دیتے ہیں۔ وجعل المال عند السمحاء، اور مال سخیوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا، اور جب اللہ جل جلالہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں، وَلَّا أَمْرَهُمْ السُّفَهَاءُ، تو ان کا معاملہ بے وقوف حکمرانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ الْمَالَ عِندَ الْبُخَلَاءِ، اور مال بخیل لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ بالکل واضح مفہوم روایت کا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ جل جلالہ اس قوم کے ساتھ، اس قبیلے کے ساتھ وہ خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں یہ شر کا، تو یہ دو علامتیں ہیں کہ ان کا حکمران اولیاء بے وقوف لوگ اگر ہیں تو سمجھ لو اس قوم کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ نہیں ہے، سمجھدار لوگ نہیں ہیں حکمران، ایسے ہی جہلا حاکم بن گئے، قوم کے معاملات کے ذمہ دار بن گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ مال بخیلوں کے حوالے ہو گیا، مال ہے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، تو بس سمجھ لو کہ اب اس قوم کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ ترک فرما دیا۔ لیکن جب خیر کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر ان کے معاملات کے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، حکیم لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، دینی بھی علم، دنیاوی علم، قوم کی بہتری سوچتے ہیں، اداروں کی بہتری سوچتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مال بھی اللہ سخیوں کو عطا فرما دیتے ہیں، مال عطا کیا وہ آگے خیر کے کاموں پہ صرف بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں ہر انسان اپنے تئیں سوچ سکتا ہے کہ اس وقت اللہ کا ہمارے ساتھ کیا ارادہ ہے، تو اس میں مجھے کوئی تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔